جیسے کہ حق حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جیسا کہ حق حیا ہے۔ قلنا یا نبی اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا لنستحی، یقیناً ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، والحمدللہ، اور یہ ہماری خوبی اور ہمارا کمال نہیں بلکہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبی دی ہے، یہ ہماری ذاتی خوبی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس ذالک، یہ حق حیا نہیں ہے۔ حدیث کا آگے والا حصہ سماعت فرمانے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حیا کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عام محاورے میں حیا کا مطلب، شرم و حیا کا مطلب وہ ایک مخصوص معنی میں لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص فحش کا مظاہرہ کرے یا فحش کی بات کرے یا اس طرح کی کوئی بات کرے جو فحش ہو، فحشانیت پر، فحش پر مشتمل ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، کہ یہ حیا نہیں ہے، حیا کرو۔ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا لحاظ کرنا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں حیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا لحاظ رکھنا، کسی بڑے کی بڑائی کا لحاظ رکھنا، کسی رتبے والے کے رتبے کا لحاظ رکھنا، کسی صاحب منصب، صاحب تقوی، عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، عمل میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے لحاظ رکھنا، یہ حیا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جلالت کا لحاظ کرو، اللہ تعالیٰ کے بلند و بالا ہونے کا لحاظ رکھو۔ ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں، ہر خوبی کے حساب سے یقیناً اس سے حیا بنتا ہے۔ وہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بلندی، اس کی قدرت کی بلندی سب سے بڑھ کر ہے، تو اس کی کبریائی کی وجہ سے حیا کرنا اور لحاظ رکھنا یقیناً اسی کے لیے ہے۔ ایسے ہی وہ عظیم ہے، ایسے ہی وہ حلیم ہے، ایسے ہی وہ کریم ہے، ایسے ہی وہ رؤوف ہے، ایسے ہی وہ رحمان ہے، حقیقی بادشاہ ہے، ملک ہے، اور بہت منزہ اور پاک ہے، قدوس ہے، ساری سلامتیاں اس کی طرف سے ہیں، سلام ہے۔ ایسے ہی اسی کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ وہ مہیمن ہے، نگہبان ہے، عزیز ہے، سب سے بڑھ کر غالب ہے، جبار ہے کہ اس کی پکڑ سخت ہے، متکبر ہے کہ ساری کبریائی حقیقتاً اسی کے لیے۔ سو جب ساری خوبیاں اس کے لیے ہیں تو اس کا لحاظ کرنا یہ ایک بندے کی ذمہ داری ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حق حیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی برتری کا لحاظ رکھو، اس کی بلندی کا خیال رکھو۔ تم جہاں بھی ہو وہاں کوئی اور نہ ہو مگر اس کی قدرت ہوتی ہے۔ تم کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، اندھیرے میں ہو، روشنی میں ہو، شہر میں ہو، شہر سے باہر ہو، بیابان میں ہو یا آبادی میں ہو، ہر ایک سے چھپ سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت سے تم نہیں چھپ سکتے۔ وہ اپنی قدرت کے ساتھ اور اپنی کبریائی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، یعنی اس کی ذات کا لحاظ رکھو۔ تو صحابہ کرام نے اس کے جواب میں عرض کی، انا لنستحیی والحمدللہ، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کی ذات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یعنی ہماری خلوت اور جلوت میں، ہم ظاہر اور باطن میں، ہم اجتماع میں اور انفراد میں،
ہم بازار میں اور گھر میں، ہم رات میں اور دن میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنے قریب سے قریب تر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سمائی ہوئی ہے، اور ہمارے ذہن میں اور ہمارے خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ قائم ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ اور فیض یافتہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ ان کے مرشد تھے، ان کی رہنمائی کرنے والے تھے، اپنے نگاہ ظاہر اور باطن سے ان کو فیض عطا فرمانے والے تھے۔ لہذا صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی ہی۔ جملہ صحابہ کرام، جملہ اہل بیت، حضور کے تربیت یافتگان، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لحاظ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ اے میرے صحابہ، یہ حیا تو ہے مگر حق حیا نہیں ہے۔ یہ لحاظ عبودیت تو ہے، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کہ وہ معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اللہ تعالیٰ کی خدائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا یہ لحاظ ہے، مگر حق حیا نہیں ہے۔ حق حیا یہ چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق حیا میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے حق حیا، اس کا حق لحاظ خدائی، اس میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جس میں 3 چیزیں ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا لحاظ رکھا، اور لحاظ میں اپنی حد تک، ممکنہ حد تک اس نے حق ادا کیا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ان تحفظ الرأس وما وعا وتحفظ البطن وما حوا ولتذکر الموت والبلیس۔ 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا لحاظ رکھنا ہے صحیح معنوں میں۔ محترم معزز سامعین کرام، بات کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بات سمجھ میں آ جائے تو فائدہ ہے، اور سن لینا اور بات سمجھ میں نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا سمجھنے کی، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ سمجھ آ جائے تو پھر فائدہ ہے، اور پھر انسان خود لائے عمل بھی طے کرنا شروع کرتا ہے، اور بہتری کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر بات سمجھ میں ہی نہ آئے تو پھر وہ کب راستے پر چلے گا؟ اگر آپ کسی سے کہیں کا ایڈریس، کہیں کا پتہ سننا چاہتے ہوں، اور آپ سنیں اور سمجھے نہ، تو آپ کبھی بھی اس جگہ نہیں پہنچ سکتے، مطلوبہ جگہ پر، اس لیے کہ آپ نے صحیح طور پر پتہ اور ایڈریس سمجھا ہی نہیں۔ سنا ہے مگر سمجھا نہیں۔ لیکن اگر سنیں بھی اور سمجھیں بھی تو تقریباً امکان ہے کہ آپ صحیح جگہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو صاحب ایمان، جس نے اللہ پر ایمان رکھا، اس کا ایمان تو ہے، ہر صاحب ایمان کا ایمان تو ہے، مگر اس کے پاس تقوی نہیں، اس کے پاس حق حیا نہیں ہے۔ حق حیا کے لیے ایمان لانے کے بعد کچھ اور کوشش کرنا پڑے گی۔ جس کے پاس آپ پہنچے ہیں، جس نے آپ کو آگے کا ایڈریس سمجھانا ہے، پتہ سمجھانا ہے، آپ صحیح جگہ پہنچ گئے کہ جس نے آپ کو آگے کا ایڈریس دینا ہے، آپ نے اس کو پہنچ گئے، راہ دکھانے والے تک پہنچ گئے، مگر جس نے راستہ بتانا ہے اس کی بات بھی سمجھیے کہ وہ آپ کو راستہ کیا بتاتا ہے۔ راستہ بتانے والے ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، لیکن وہ لائے عمل ضرور دے جاتے ہیں، ایسے اصول ضرور بتا دیتے ہیں کہ جن اصولوں کی روشنی میں ہم آگے سفر جاری کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک بشر تھے، کامل بشر تھے، کامل و مکمل بشر تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی ہم میں گزاری ہے، اپنی امت میں گزاری ہے۔ آپ نے ہر چیز کے بارے میں اصول اور ضابطے فراہم کر دیے اور اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے آپ پردہ فرما ہو گئے۔ ظاہری آپ نے وصال فرمایا ہے، آپ ظاہری اجل سے ضرور متصف ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمیں ایسے روشن اصول اور ضابطے فراہم کر دیے ہیں کہ جس کے بعد جن اصولوں کی روشنی میں آپ کے ظاہری وصال کے بعد ہم اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تقوی، پرہیزگاری اور حق کے حیا اور حق کے لحاظ قدرت جاننا چاہتے ہو تو وہ 3 چیزوں میں ہے۔ ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے ذہن کی اور ذہن میں جو کچھ تم سوچتے ہو، ارادتاً اپنے ذہن کی اور ذہن میں تمہارے جو کچھ رہتا ہے، جو کچھ گردش کرتا ہے، جو کچھ تم سوچتے ہو، اس کی حفاظت کرو، ذہن کی حفاظت کرو، اپنے ذہن میں گردش کرنے والے خیالات کی حفاظت کرو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو صاحب شعور ہیں، صاحب علم و فہم ہیں، کچھ نہ کچھ تعلیم سے وابستہ ہیں، یہ حکمت جانتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ذہن میں وہی کچھ آتا ہے جو انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، ذہن میں وہی کچھ گردش کرتا ہے جو انسان کے کان سنتے ہیں۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور جن لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، انہی سے بہت سی چیزیں ذہن کا حصہ بنتی ہیں اور ذہن وہی سوچتا ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں اسی کے حساب سے سوچتے ہوں گے، یقیناً جہاں آپ نہیں رہتے وہاں کے حساب سے آپ نہیں سوچتے ہوں گے کہ نہ آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں نہ سنی ہیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ ذہن اور ذہن میں گردش کرنے والے خیالات کی حفاظت کرو، مطلب یہ ہے کہ ذہن تک جو چیزیں پہنچتی ہیں ان راستوں کی، ان ذرائع کے بارے میں غور کرو کہ تمہارے ذہن تک کیا پہنچ رہا ہے آنکھوں کے ذریعے، تمہارے ذہن تک کیا پہنچ رہا ہے سننے کے ذریعے۔ ایک لاشعوری عمل ہوتا ہے، یعنی اس میں شعور اور قصد اور ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ ایک لاشعوری نظام ہے کہ اگر ہم نے گالم گلوچ سنی ہے، ہر وقت ایسے لوگوں میں رہتے ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں، تو پھر لاشعوری طور پر ذہن میں وہی آئے گا، اور جب ذہن میں آئے گا تو زبان پر بھی آئے گا۔ ایسے ہی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں میں اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ کی لا تعلقی بجا ہے، سر آنکھوں پر ہے، لیکن آپ دیکھ تو اپنے ارادے سے رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن برا سمجھتا ہوں، برا سمجھنے کے باوجود آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں۔ لا تعلقی کا اظہار آپ کا اپنی جگہ ہے، لیکن جو برا دیکھا وہ ضرور دماغ تک پہنچا، اور اگر دماغ تک پہنچا تو دماغ میں اس کی گردش ہوگی، دماغ اس بارے میں سوچے گا، اور وہ اس حد تک لاشعور میں داخل ہو جائے گا کہ وہی برائی جو ہم نے بری سمجھ کر دیکھی تھی، کبھی ہم اس کا حصہ بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے برا دیکھنا اور برا سننا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ انسان وہی سوچتا ہے جو ذہن میں ہوتا ہے، اور ذہن میں وہی ہوتا ہے جو حواس کے ذریعے پہنچتا ہے۔ ہم اس کو حواس کہتے ہیں۔ ذہن تک جو چیزیں پہنچتی ہیں وہ حواس سے پہنچتی ہیں، اور حواس 5 ہوتے ہیں، ان میں بنیادی طور پر معاشرتی اعتبار سے ان 2 چیزوں کا عمل دخل ہے، یعنی قوت مشاہدہ، قوت بصر اور قوت سمع۔ مشاہدہ یعنی دیکھنے، اور قوت سمع یعنی سننے کی حص سے دماغ تک بہت کچھ پہنچتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ بچہ جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے کچھ سیکھ کر نہیں آتا، لیکن وہ وہی بولی بولنا شروع کرتا ہے جو ہم بولتے ہیں، یعنی گھر کے اندر جو زبان بولی جا رہی ہوتی ہے وہ وہی بولنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ہم نے اس کی الف بے نہیں پڑھائی، وہ اس کی گرامر سے آگاہ نہیں ہوتا،
گھر کے اندر کوئی بھی مادری زبان یا اردو زبان یا کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے، ہم اس کی گرامر اسے نہیں سکھاتے، اس کی لغت اسے نہیں سکھاتے، یا الفاظ کی ادائیگی نہیں سکھاتے، یا الفاظ کی ہم اس کو ڈکشنری نہیں بتاتے، لیکن خود بخود سنتا ہے، دیکھتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی لاشعوری عمل ہوتا ہے۔ برائی کو دیکھنا چھوڑ دیں، انسان برا سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان برا سننا چھوڑ دے تو انسان برا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سب ماحول سے ہے، اور ماحول کا اثر سب سے زیادہ دماغ پر ہوتا ہے، اور جسم کے سارے خد و خال جس کے ماتحت ہیں وہ دماغ ہے۔ ذہن بدلتا ہے تو انسان کی زندگی بدلتی ہے، اور اگر ذہن خراب ہوتا ہے تو انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، خواہ وہ مسجد میں ہی کیوں نہ بیٹھ جائے۔ بہت سے لوگ مکہ شریف، مدینہ شریف پہنچ کر بھی برائی نہیں چھوڑتے۔ وجہ کیا ہے؟ جگہ تو اچھی پہنچے ہیں لیکن ان کا دماغ گندا ہے، ان کا ذہن گندا ہے، ذہن خراب ہے۔ لہٰذا جسم تو اچھی جگہ پہنچا مگر ذہن برائی سے آلود ہے۔ وہ بہت برا دیکھ کر آئے ہیں اور بہت برا سن کر آئے ہیں، ایسے ماحول میں رہے ہیں جو برائی کی جڑ ہے۔ لہذا اچھی جگہ پہنچ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آج تک انہوں نے حرم مکہ، حرم مدینہ کی فضاؤں میں سانس نہیں لیا، یعنی ان کے پاس اسباب نہیں ہیں اور وہ عمرہ بھی نہیں کر سکے، ہیں گاؤں دیہات کے رہنے والے۔ میں ایسے لوگ آپ کو دکھا سکتا ہوں، گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، ساری زندگی اپنے اس قریہ اور گاؤں اور مخصوص جگہ پر گزار دی، پیدائش سے لے کر اور آخری وصال کی سانسیں، یعنی آخری سانسوں تک وہ وہیں رہے، لیکن ان میں صدق ہے، سچائی ہے، ان میں دیانت ہے، ان میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ وہ نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے قرآن حدیث بھی نہیں سمجھا۔ سیدھے سادے مسلمان ہیں، انہیں کلمہ بھی بمشکل ٹھیک طریقے سے پڑھنا آتا ہے، الفاظ کی ادائیگی بھی نہیں ہے، لیکن واقعی سچے سچے مسلمان تھے اور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا ذہن گندا نہیں ہوا، انہوں نے اچھا سنا ہے، اچھی تربیت پائی ہے، ان کو مربی اور تربیت یافتگان اچھے ملے، مربی اچھے ملے، اور جہاں رہے وہ تو انہوں نے یہ ضرور سوچ لیا کہ ہم سن رہے ہیں تو اچھا سنیں اور دیکھ رہے ہیں تو اچھا دیکھیں۔ لہذا ان کا ذہن صاف تھا تو وہ اس سادہ سلف زندگی میں بہت اچھے ثابت ہوئے۔ محترم معزز سامعین کرام، بالخصوص نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض ہے اور گزارش ہے کہ آپ موبائل فون کا استعمال اور دیگر اس طرح کی چیزوں کا استعمال، جس میں آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، آپ کی کاروباری تعلق اس موبائل سے یا انٹرنیٹ سے اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے ذہن کی حفاظت کیجیے۔ اور ذہن کی حفاظت صرف یہ نہیں ہوتی کہ میں اچھا سوچ رہا ہوں، میرا ارادہ برا نہیں ہے، یعنی آپ ایک نیم عریاں لباس میں ملبوس ایک خاتون کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو تسلی دیں کہ میں تو اچھا ذہن رکھتا ہوں۔ خاک اچھا ذہن رکھتے ہیں، ہم کیسے باور کر لیں کہ آپ اچھا ذہن رکھتے ہیں؟ آپ کی نگاہ بری ہے تو دماغ برا ہوگا۔ جان بوجھ کر ایسی چیزوں کو دیکھنا اور جان بوجھ کر ایسی چیزیں سننا کہ جن میں حیا سوزی ہو، جن میں شرم و حیا کے خلاف بات ہو، ایسی چیزوں کو دیکھنا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو قرآن کا درس بھی سنتا ہوں، میں تو حدیث بھی سنتا ہوں، لیکن اس سب سے کچھ اچھا نہیں ہوگا، چونکہ برائی اپنی جگہ ہے۔ برا دیکھ کر آپ کے اچھے ارادے پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ جھوٹ کو میں برا سمجھتا ہوں،
بولتا جھوٹ ہے اور کہتا ہے کہ میں جھوٹ کو برا سمجھتا ہوں، یہ زبانی کلامی اس کی جمع پونجی ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیا آپ اس شخص کا یقین کر لیں گے جو یہ کہتا ہے کہ یہ شے زہر ہے اور زہر سمجھنے کے باوجود اس کو کھا لے، حالانکہ اس کو یقینی اندازہ ہو کہ یہ زہر ہے؟ تو کسی چیز کے بارے میں بولنا کچھ اور اس کے بارے میں عملی کردار اس کے الٹ ہو، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بولا ہے وہ صرف ظاہری زبان تھی، وہ صرف اپنے آپ کو خوش کرنے والی بات تھی، لیکن اندر سے کچھ اور ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اس کو آپ مکمل سماعت کیجئے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حیا کرو، لحاظ رکھو، جیسے کہ حیا کرنے اور لحاظ کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ انا لنستحی والحمد للہ، یا رسول اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لحاظ ہے۔ آپ نے اپنی نگاہ علم و حکمت سے، نگاہ نبوت سے ہمیں ایسا صاف ستھرا کر دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظاہر اور باطن میں لحاظ رکھتے ہیں، اور یہ سب اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ سے ذالک، یہ حیا ضرور ہے مگر حق حیا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لحاظ ہے مگر حقیقی لحاظ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمائے کہ تین باتیں ہیں جن کو کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کا صحیح معنوں میں لحاظ رکھتا ہے۔ پہلی یہ خوبی ہے ان تحفظ الرأس وما وعا، اپنے ذہن اور ذہن میں جو کچھ سوچتے ہو اس کا خیال رکھو۔ اور میں نے آپ کو عرض کی کہ ذہن میں جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ تو ذہن اور ذہن میں گردش کرنے والے خیالات کی حفاظت تب ہوگی جب ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں، جب ہم اپنی سماعت کی حفاظت کریں، اور مزید گہرائی میں جائیں تو مزید گہرائی والی اور مرکز اور نقطے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول، جس ماحول میں رہتے ہیں، دیکھ لیں کہ وہ نگاہ اور سمع کے اعتبار سے اچھا ہے تو وہاں جڑے رہیں، وہاں رہیں، اور اگر وہ ماحول ہماری نگاہ کی حفاظت کا اہتمام ہمیں نہیں دے رہا یا اہتمام نہیں کرنے دے رہا، یا ہماری سماعت، سننے والی گفتگو، سنائی دی جانے والی گفتگو اچھی نہیں ہے، تو اس ماحول کی جگہ کوئی اور ماحول اختیار کریں۔ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو ہم کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی اخلاقی خرابیاں اس ماحول میں ہوں جہاں ہم کام کر رہے ہوں تو ہم کام کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزگار تو کمانا ہی ہے نا، روزگار نہیں کمائے تو کہاں جائیں گے۔ یعنی دنیا کا نقصان ہوا تو ہم نے لائن بدل دی، راستہ بدل دیا، کاروبار بدل دیا، ہم نے اپنا معاملہ بدل دیا، لیکن اگر دین کا نقصان ہوا تو کوئی پرواہ نہیں، روزی تو کمانی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، اپنے پیٹ میں جو کچھ کھاتے ہو، پیٹ میں جو کچھ پہنچتا ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اپنے جسم کو حلال دو، اپنے جسم کو حلال نشو نما دو، اور اسی میں جسم کا پہناوا بھی ہے، جسم سے متعلقہ چیزیں اس کے لباس بھی ہیں، جسم سے متعلقہ چیزیں دیگر جتنی بھی سہولیات ہیں۔ اپنے جسمانی نشو نما میں حرام کو نہ دخل دو۔ تمہارا جسم جس غذا سے، جس لباس سے اور جن ضروریات زندگی سے پنپتا ہے، نشو نما پاتا ہے، اور اس کو ضروریات زندگی فراہم ہوتی ہیں، وہ سارا حلال کا ہونا چاہیے۔ اب حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یہ کم سے کم ہر صاحب ایمان کو سمجھ بوجھ ہے۔ یعنی ہم اتنے بچے بھی نہ بنیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے بارے میں اندر سے یقین ہو کہ یہ غلط ہے، پھر بھی ہم پوچھنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا غلط نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ 100 بار سن چکے ہوتے ہیں کہ غلط ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ شاید
جدید دور ہے، کوئی نیا حل نکل آیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے برائی کو برا جانا اور پھر بھی حل نکلنے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اندر برائی ہے۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ یعنی اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، حدیث پاک میں گناہ وہ ہے جس کے بارے میں تمہارا دل تذبذب کا شکار ہو جائے، دل میں کھٹک پیدا ہو کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، جس بارے میں تمہارا دل کھٹکنے لگے اور وہ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ جائز کام ہے اور ہو بھی جائز، مگر اس جائز کو بھی چھوڑ دو کیونکہ تمہارا دل کھٹک گیا ہے، گڑبڑ اور تذبذب کا شکار ہے۔ ایک طرف یہ حدیث، دوسری طرف ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دل کہتا ہے کہ گڑبڑ نہیں، حرام ہے، دل کہتا ہے کہ غلط ہے 100%، اور کئی لوگوں کی شہادتیں بھی آ چکی ہیں، پھر بھی ہم اس لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے، یعنی ہم برائی کا راستہ نکالنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اتنے ہم برے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا هَوَى، جو کچھ پیٹ کو کھلاتے ہو اور پیٹ میں جو کچھ رہتا ہے اس کی حفاظت کرو۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتِ وَالْبَلِيجِ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی موت کو اور قبروں میں اپنے گل سڑ جانے کو یاد رکھو۔ تمہاری حیثیت کچھ نہیں، اپنی ابتدا کو دیکھ لو اور انتہا کو دیکھ لو۔ ابتدا تمہارے ایک نطفہ آب ہے، ابتدا تمہاری ایک نطفہ آب ہے، ایک منی کا حقیر قطرہ ہے۔ قرآن پاک نے تو واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ایک پانی کا ایک قطرہ آب ہے، ایک حقیر سا قطرہ ہے جو تمہاری اول تخلیق ہے، اور تمہاری انتہا یہ ہے، عام انسانوں کی انتہا یہ ہے کہ 40 دن بعد اگر کسی کی قبر کھل جائے تو اس کو کوئی دیکھ نہ سکے، ہر چیز بہہ جائے، بدبو اور تعفن اٹھتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنی صلاحیتوں اور اپنے ذہن اور اپنے جسم جس پر ناز ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔